السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دشمن کی ہلاکت و تباہی کے لیے ایک بڑا ہی مجرب اور آسان سا وظیفہ دیں گے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ دشمنوں سے نجات ملے گی۔ میری سیدھی سادھی باتوں کو کوئی شخص غلط نہ سمجھے، اس لیے رہنمائی کی نیت سے عرض کرتے چلیں کہ دشمنوں سے نمٹنا ایک نازک معاملہ ہے اور ہمیں اس سے ہمیشہ احتیاط اور حکمت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ تاہم جب ہم ان لوگوں کا سامنا کر رہے ہوں جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اللہ کی مدد اور حفاظت طلب کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، کیونکہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے۔ اسلام میں ہمیں ہمدردی اور درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن بعض اوقات انسان کی زندگی میں سے حالات آ جاتے ہیں جب اسے اپنے یا اپنے پیاروں کو ان لوگوں سے بچانے کے لیے لڑنا پڑتا ہے جو اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اللہ کی مدد اور ہدایت کے لیے رجوع کرنا چاہیے، نہ کہ جانے انجانے میں کوئی ایسا غلط قدم اٹھا دیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ سب سے پہلے، اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں یا دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کے بارے میں غلط بیانی کرتے ہیں، آپ کی عزت و وقار کو ٹھیس پہنچاتے ہیں یا اکثر آپ کی کامیابی، آپ کی دولت، آپ کی خوشحالی سے جلتے ہیں یا آپ کے خلاف سازشیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ پر بہتان لگاتے ہیں، آپ کو جسمانی یا ذہنی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں، یا آپ سے حسد کرتے ہیں، یا آپ کو پریشان حال دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو برباد کرنے کے لیے جادو، بندش یا نظر بد کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے دشمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمن ہیں اور وہ سزا اور ہلاکت کے مستحق ہیں۔ مگر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جو کہ اللہ کی ناراضگی یا قہر و غضب کا سبب بنے، بلکہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ لیکن اب آپ کا سوال ہوگا کہ ہم اپنے دشمن کو ہلاک اور ذلیل و رسوا کیسے کر سکتے ہیں، اور اس کے شرور سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، اور اسے اپنی دشمنی پر پچھتاوے کا احساس کیسے دلا سکتے ہیں؟ مطلب آپ اسے کیسے اپنی غلطی کا احساس دلائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کروائیں گے؟ تو جواب بہت ہی آسان ہے، قرآن و حدیث اور وظائف عملیات کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں ہیں جو آپ کے دشمن کو ہلاک کرنے اور آپ کو اس کے نقصان اور اذیتوں سے بچانے کے لیے پڑھی جا سکتی ہے۔ ان کی انہی حیرت انگیز تاثیرات کے پیش نظر بزرگان دین اور اولیاء کرام نے ان کے خواص بیان فرمائے ہیں اور مصیبت زدہ کے لیے الگ الگ اعمال تجویز فرمائے۔ ان خواص کی بنیاد پر ہم حاجت مند موقع کی مناسبت سے مختلف اعمال کرتے ہیں اور اللہ پاک کی غیبی مدد اترتی اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آج چونکہ بات دشمن کو پسپا کرنے کے حوالے سے ہو رہی ہے، تو اسی لیے صورتوں کے خواص میں سے سب سے پہلے سورہ فلق آتی ہے۔ یہ صورت ہر قسم کے شر سے حفاظت ہے، بشمول دشمن کے شر سے بھی۔ یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ آپ کو اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، جس میں رات کے شر سے، جادو کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ رکھے۔ اس کی برکت سے آپ کے ارد گرد تحفظ کی ڈھال بن جائے گی اور آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے خاص طریقہ ہے، وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا، اس لیے توجہ سے میری بات سنیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ دیکھیں، جب تک سمجھ میں نہ آئے تو دیکھتے رہیں، کیونکہ یہ بھی شیطان ملعون کی چال ہوتی ہے کہ کوئی بندہ خیر نہ حاصل کر لے۔ اس لیے بار بار دیکھیں، انشاءاللہ شیطان اپنے آپ مایوس ہو کر دور ہٹ جائے گا اور آپ کو خیر کی بات آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر سورہ ناس آتی ہے۔ یہ سورت بھی ہر قسم کے شر سے حفاظت ہے، خاص کر وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اور شکوک و شبہات، خوف اور الجھن پیدا کرتا ہے۔ یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے سفارش کرتی ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جن، یا آپ کو آپ کے دشمن اور اس کے اتحادیوں کے برے خیالات اور وسوسوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ دشمن کی تباہی کے لیے ایک ایسا خفیہ اور طاقتور عمل ہے جسے عام لوگ نہیں جانتے، کیونکہ یہ ایک راز ہے جو ہر کسی پر ظاہر نہیں کیا جاتا، لیکن آپ میرے خاص ہیں، اس لیے آپ پر ظاہر کر رہا ہوں۔ یہ آپ کو آپ کے دشمنوں سے بچانے اور ان کی 100% یقینی ہلاکت کے حصول کے لیے
تیر بہدف عمل ہے جو ٹھیک اپنے نشانے پر جا کر لگتا ہے۔ تو کیا آپ کا کوئی ایسا جانی یا مالی دشمن ہے جو آپ کو قدم قدم پر نقصان اور اذیتیں پہنچا رہا ہے؟ کیا آپ اسے اور اس کے برے عزائم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسے ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ تو دشمنوں کے خلاف یہ ایک ایسا خفیہ اور طاقتور وظیفہ ہے جسے کرنے کی برکت سے آپ کے دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور آپ ان کے ہر قسم کے نقصانات اور اذیتوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن چاہ کر بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیں گے، اور آپ کو اس کے شرور سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ یہ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے جس کی خیر و برکتیں دشمنوں کی نیندیں حرام کر دیتی ہیں۔ اگر آپ کا کوئی جانی یا مالی دشمن ہو تو آپ اس کا صفایا کرنے کے لیے یہ وظیفہ کریں۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو انشاءاللہ دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ یہ وظیفہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کے مجربات پر مبنی ہے، اور اسے کئی لوگوں نے کیا اور اس کی عجیب و غریب برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یعنی یہ بہت سے لوگوں کی طرف سے مؤثر اور کارآمد ثابت ہوا۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے دشمن کو بے بس اور لاچار کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان اور مجرب ہے، لہٰذا اگر آپ اپنے دشمن کو تباہ و برباد اور ہلاک کرنا چاہتے ہیں اور خود کو اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں تو میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل کریں۔ سب سے پہلے تو صبح و شام 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنے کا اپنے اوپر التزام کر لیں۔ اس کی برکت سے آپ کے ارد گرد حفاظت کی ڈھال بن جائے گی، اور آپ کا دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اسے کرنے کی برکت سے آپ کے دشمن آپ سے دور رہتے ہیں۔ دشمنی سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے آپ یہ تینوں صورتیں صبح اور شام 3 دفعہ پڑھ کر خود پر دم کر دیا کریں۔ انشاءاللہ دشمن سے امان رہے گی۔ دوسرا عمل دشمنوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے ہے۔ اس مقصد کے لیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 51، یہ جو ڈسپلے پر نظر آ رہی ہے، اسے کسی بھی ٹائم دن میں صرف 7 دفعہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ دشمن چاہ کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اور آپ کو اللہ کی پناہ نصیب ہوگی۔ دشمن کی بربادی کے لیے یہ عمل اور تاثیر مانا جاتا ہے۔ اگر آپ اسے کرنا چاہیں تو بیان کردہ ترکیب کے ساتھ کر سکتے ہیں، تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمدردی اور معاف کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے اس وظیفے کو انجام دینے کے بارے میں سوچ ہی لیا ہے تو براہ کرم یقینی بنائیں کہ آپ اسے خالص نیت سے کریں، اور یہ کہ اپنے دفاع کے لیے ایسا کر رہے ہیں، نہ کہ بغض کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کا دشمن اگر اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے خلاف آپ کی فتح ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو تو پھر آپ اسے معاف کر دیجئے گا، کیونکہ اللہ پاک بڑا مہربان ہے، وہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ میری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو مفید اور معلوماتی لگی، اس لیے اسے لائک کر کے ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور نوٹیفیکیشن گھنٹی کو آن کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی ہر ویڈیو بآسانی مل سکے۔